والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأصفياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة تحت أقدام الأمهات. آمنت بالله صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الحميد. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود شكرا لله. जिंदगी कश्मकश और मौत है कामिल सुकूत। जिंदगी कश्मकश और मौत है कामिल सुकूत। कि शहर में है शोर होगा और मकबरा खामोश है। कश्मकश होती रही दिन रात मरबोज़ीस्त में। कश्मकश होती रही दिन रात मरबोज़ीस्त में। इंतहा में मौत जीती और हारी जिंदगी। एक मरतबा औलाद मुश्किल पढ़ लो। इंतहाई काबिल सद एहतराम और सद ताज़ीम और तकरीम
میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، برادر مکرم حاجی محمد نواز صاحب، حاجی سرور صاحب، بھائی ملازم صاحب، بھائی رب نواز صاحب، اور بھائی قیصر صاحب دی والدہ ماجدہ مرحومہ مغفورہ دے ایصال ثواب دے واسطے اور تعزیت واسطے تسو سارے حضرات میں عاجز اس مقام تے جمع ہوئے بیٹھے ہیں، سو سب تو پہلے میں دعا کو ہاں کہ اللہ تبارک و تعالی اما صاحبہ مرحومہ مغفورہ کو اپنی جوار رحمت کے اندر جگہ نصیب فرماوے۔ اللہ تو دعائیں کہ خالق کائنات اما صاحبہ کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس دے اندر اعلی مقام نصیب فرماوے۔ تے اللہ تو دعائیں کہ اللہ ہر مومن مسلمان دا خاتمہ بالخیر فرماوے تے مرد وقت کلمہ طیبہ نصیب فرماوے۔ تو حق بھی آمین آخر دی توفیق نصیب فرماوے۔ دوستو، ترے چیزاں دنیا دے اوتے ایسیاں ہیں کہ جنہاں دے واسطے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ دی تقدیر دے اندر مقدر کر دیتی گئی ہیں وہ دائیں بائیں نہیں ہو سکدیاں، سجے کھبے نہیں ہو سکدیاں، اگے پیچھے نہیں ہو سکدیاں۔ انہاں وچوں سب تو پہلی چیز موت ہے، تے اس موت دا اللہ نے جو وقت مقرر فرمائے، جو جگہ مقرر فرمائیے، نہ اس وقت تو اگا پیچھا ہو سکتے، نہ جگہ تو اگا پیچھا ہو سکتے۔ خوش نصیبہ ہن اما صاحبہ، انتہائی خوش نصیبہ کہ اللہ نے ازل دے اندر انہاں دا جو موت دا وقت مقرر فرمائے وہ نمار جمعہ دی نمار آئی۔ حضور علیہ السلام فرمیدن خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، ہفتے دیاں سب تو بہترین نمارا وچوں جڑی بہترین نمارے وہ جمعہ دی نمارے، کہ اسی نمار اللہ نے کائنات کو پیدا فرمایا، اسی نمار اللہ نے تمہارے دے بابا میرے بابا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ تفصیل نہیں رسیدہ، آخری بات کہ روز محشر بھی جڑا قائم ہو سی، قیامت دی نمار وہ بھی کیڑی نمار ہو سی؟ جمعہ دی نمار ہو سی۔ یوم الجمعہ انہاں کا دن مقرر، پھر رمضان المبارک دا جمعہ۔ کسی نے فرمایا جیرا رمضان المبارک اچ بندہ فوت تھی سی، اللہ دی مغفرت لازم فرما رہے سے۔
اور یہ کیوں ہوئے؟ حدیث پاک کی چاندے اذکروا موتاکم بالخیر کہ اپنے موتا کو اچھائی دے نال یاد کرو، مرن والیاں کو بھلائی دے نال یاد کرو، انہاں دے محاسن یاد کرو، انہاں دیاں اچھائیاں یاد کرو۔ میں کو اماں صاحبہ دی سب تو بڑی چیز جڑی سامنے نظر آئیے کہ انہوں نے اپنے بچیاں دی اولاد دی جڑی تربیت کی تھی، اس تربیت دا نتیجہ الحمدللہ سارے بھائی حاجی بھی نظر آنن، نمازی بھی نظر آنن، روزے دار بھی نظر آنن، اور دنیا داری دے نال نال انہوں نے دین کو اپنے ہتھاں جو علیحدہ نہیں کیتا۔ یہ اماں دیاں دعاواں دا نتیجہ ہے۔ کس شے دا نتیجہ ہے؟ ماں دیاں دعاواں دا نتیجہ ہے۔ میں اکثر و بیشتر اس ڈیرے تے حاضری دیدا ہدا ہمیں اور اماں صاحبہ کو لو دعاواں حاصل کرے دا ہمیں انہوں نے پیغامات کئی مرتبہ آدھے ہن، مسائل دینیا انہوں نے بارے استفسار کریں دیا ہن، پوچھ دے ہن، وظائف یعنی انہوں نے معمولات حسن کہ بعد از نماز میں کیڑا وظیفہ پڑھا، کیڑا وظیفہ پڑھا، کیڑی شے تلاوت کرا، یہ ساری چیزاں غمازی کریں دن کہ اللہ دے ہاں وہ بخشی بخشائی ہو آئی۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک دے اندر دو فیصلے فرمائے، جیڑی آیت مبارکہ میں تمہارے سامنے تلاوت کی تھی۔ اللہ فرماتے وَقَضَى رَبُّكَ تمہارے رب نے فیصلہ کر چھوڑے، یعنی آرڈر نہیں ہے، حکم نہیں ہے، بلکہ گل مکا چھوڑیے، گل ختم کر چھوڑیے کہ فیصلہ جو آ گئے، اور فیصلہ بھی سپریم کورٹ یعنی خالق کائنات دا فیصلہ جدے اگے دم کوئی نہیں مار سکتا، اس فیصلے دا انکار کرن والا ابو جال تے ہو سکدے، ابو لہب تے ہو سکدے، عتبہ عتیبہ تے ہو سکدے، شیبہ تے ہو سکدے، لیکن جڑا حضور دا غلام ہے، میرے آقا دا کلمہ پڑھن والا ہے، اللہ تے مجھے حبیب دے فیصلے تو روح گردانی نہیں کر سکتا، اللہ تے مجھے نبی دے فیصلے دا انکار نہیں کر سکتا۔ خالق کائنات نے پہلا فیصلہ فرمایا کہ اللہ اے میرے بندیو، میں رب دا فیصلہ، میں اللہ دا فیصلہ کہ عبادت ایک میری ذات دے سوا اور کسے دی نہیں ہے، بندگی اور کسے دی نہیں ہے۔ نبی میرے محتاج ہیں، علی میرے محتاج ہیں، ولی میرے محتاج ہیں، غوث و قطب میرے محتاج ہیں، افضل عباد میرے محتاج ہیں، اخیار اللہ دے میرے محتاج ہیں، امام الانبیاء وہ بھی میرے درد سوالی ہیں، میرے کون منگل والے ہیں، میرے درد منگتے ہیں۔ اس واسطے اے لوگو ساری کائنات تو زیادہ
میرے محبوب دی شان ہے اللہ دے بعد لیکن جب حضور بھی عرش معلا لوح قلم کرسی درا فتح اللہ قاب قوسین دیا منزلہ طے کر کے اللہ دی رحمت دے قریب ہوئے اس وقت اس مقام تے خالق کائنات نے استفسار فرمایا حبیبم طریقہ دنیا اے ہے کہ مہمان جو میزبان دے کول آنے کوئی تحفہ گھن کے آنے میرے واسطے کیا گھن رہے ہو اللہ تو خالق کائنات مالک کائنات رازق کائنات اللہ فرمایا کچھ تے ہونا چاہیے اس مقام تے میرے حبیب نے آمنہ دلال نے دو زانوں کے جبین نیاز جھکا کے عرض کی تھی کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات دنیا والیاں کو رسیا دنیا والیوں میری جانی عبادتاں بدنی عبادتاں جسم دی عبادتاں مالی عبادتاں ساری عبادتاں للہ کہنے واسطے اللہ واسطے کیوں یہ خدا دا فیصلہ یہ اللہ دا کیا ہے فیصلہ دوسرا فیصلہ کہ اللہ دی عبادت دے بعد خدا دی عبادت دے بعد دوسرا فیصلہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اے لوگو میں رب دا فیصلہ ہے میں اللہ دا فیصلہ ہے کہ والدین دے نال حسن سلوک کرنے والدین دے نال حسن سلوک کرنے اللہ والد بھی ہے تے والدہ بھی ہے حضور فرمائن رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد اللہ دی رضا رب دی رضا والد دی رضا دے اندر تے اللہ دی ناراضگی والد دی ناراضگی دے اندر یعنی اگر فرش والا اب راضی تے عرش والا رب بھی راضی جے فرش والا اب ناراض تے عرش والے دے راضی ہون دی امید نہ رکھائے حضور دا فرمان ایمان ہے یا کہ نہیں زور بولو نا بھائی حضور فرمے دے پہن رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد اللہ دی رضا والد دی رضا دے اندر ہے تے اللہ دی ناراضگی والد دی ناراضگی دے اندر ہے حضور علیہ السلام دے صحابی حاضر خدمت یا رسول اللہ توجہ کرائے مولوی دی گال توجہ نال نہیں سن دے کیوں مولوی دی اہمیت نہیں ہے تورے ذہن دے اندر حضور دا فرمان سنا رہی صحابی رسول حاضر خدمتوں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب تو زیادہ میرے ہوتے کیدا حق ہے حضور فرمیدیں امک تیری اماں دا حق ہے وقت وہ حاضر تھی نے آقا سب تو زیادہ کیدا حق ہے حضور فرمیدیں اموں کا تیری اماں دا حق ہے وہ تیسری باری آنے آقا سب تو زیادہ کیدا حق فرمایا اموں تیری اماں دا بچوں تھی مرتبہ حاضر تھی دے آقا سب تو زیادہ کیدا حق فرمایا تیرے ابے دا پہلے ترائے مرتبہ کیدا فرمایا اماں دا کیدا فرمایا اماں دا کیوں اللہ دا قرآن دے کہ حملته امه کرہا حملته امه کرہا ووضعته کرہا وحمله وفصاله 30 شهرا
اے لوگو تھوڑی اماں نے بڑیاں تکلیفاں اٹھائیاں، کیڑیاں تکلیفاں؟ اللہ دا پہ قرآن ہے، قرآن دا پہ اللہ دی زبان ہے کہ اماں نے حمل دی تکلیف اٹھائی، حمل دی تکلیف اٹھائی، یعنی 9 ماہ تک تے کو اپنے پیٹ دے اندر رکھیا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اگر سارے پیٹ دے نال آدھا کلو وزن دا وٹا بدریتا بنجے اسا برداشت نہیں کر سکتے، اور پھر 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 8 دن نہیں، مہینہ نہیں، 9 مہینے تک امہو کرہا، اماں نے وہ تکلیف برداشت کی تھی۔ فرمایا وَوَضَعْتُ كُرْهَا، اللہ دے وقت وضع حمل دی، جس وقت تے کو جمینے ہوئے، پیدا کرنے ہوئے، موت و حیات دی کشمکشی جو گزری۔ کئی ماما بچہ جمینے ہوئے دنیا تو ٹوڑ ویندی نہیں ٹوڑ ویندی، بہت بڑی تکلیف۔ اللہ نے خصوصاً ایک جتلا کے نسے کہ بندے دیکھو، شاید تساں جوانی دے نشے، امیری دے نشے، ماں دے اس احسان کو بھول چکے ہو، وہ تو میرے قرآن علیہ پاس سے لکھائے چاہ کہ ان کیسیاں تکلیفاں اٹھائیں۔ وہ میں اگلے دن پڑھدا بھی آمی، ایک نوجوان شادی ہو گئی، بیوی نال ڈھیر پیار محبت، اماں شدی آکھے بچڑا میرے تیرے ہوتے بڑے احسان ہیں۔ آکھے ہاں اماں جاننا پتا ہے۔ کئی باری جو اماں آکھیا ایک نہیں آ بیٹھے، اماں جی میرے کو بڑا مال ہے، بڑی دولت ہے، بڑا پیسہ ہے، تو ہر روز اپنے احسان جتنے نہیں ہے میرے نال حساب کر، میں تیرا حساب چکتا کرے نا۔ میرے نال کیا کر؟ حساب کر۔ اماں کہ اچھا بیٹا کرے سا، والا گئے اماں حساب کر۔ اماں دی شفقت، مامتا دی شفقت، آکھے بیٹا نہ کر، آکھے نہیں اماں بس میرے نال مقدی مکا، میں ہر روز یہ گل نہیں سن سکدا۔ اماں آکھے اچھا ٹھیک ہے۔ رات ہوئی ہے، بیٹا ستے، اماں نے ایک جگ پانی دا بھرے، جیڑی سائیڈ تے ستا پیا ہانا اس سائیڈ تے آ کے وہ پانی وگا چھوڑے۔ وہ پانی جب ڈول چھوڑے، سائیڈ سنی ہوئیے، اے پاسا پرت کے دوسری سائیڈ تے ہو گئے۔ اماں اٹھی کے آ کے دوئی سائیڈ تے پانی دا ڈول او جگ بھر کے سٹے۔ یہ وقت پچھا آئے سائیڈ دے ہوتے، تیسری دفعہ اماں نے وقت لوٹا پانی دا سٹے، ہڑبڑا کے اٹھی بیٹھے۔ اماں یہ کیا مصیبت ہے؟ میں نے آرام کرن دے، کپڑے سارے سننے ہو گئے، بھیج چھوڑی آئی، یہ کوئی طریقہ ہے؟ اماں نے آکھے بیٹا تے میں نے آکھیا میرے نال حساب کر، یہ تے میں ہیک رات دا حساب تیرے نال کریں دی پئیاں کہ تیرے کپڑے گلے ہوئیں، وہ بھی پانی نال، تے تو برداشت نہیں پیا کریں دا۔ تے یاد کر وہ وقت کہ جب رات دے اندر تو بستر دے اتے 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 4 مرتبہ پیشاب کرنے دا ہمیں، تے میرے کپڑے گلے ہوئے دے ہن، بستر خراب ہوئے دا ہاں، میں تے کو والوی سکی جگہ تے سمے دی ہم، تے آپ سنی جگہ دے اتے سم دی ہم، حالے تا ہی رات دا میں حساب آکے میں، تے زندگی دا اگاں حساب پائے 10 میرے نال کی میں کرے سا۔ بھائی یہ ٹائم تو ریسوں میں پانی آلے تو تشریف رکھو، توجہ ہے میری طرف؟ تو خالق کے کائنات فرمے دے پہن کہ مادیاں تکلیفاں حملت کرہا ووضعت کرہا وحملہ
وفصاله 30 شهرا. اے لوگوں اگر یہ حساب لاؤ چاہو اتنی ہی مہینے یعنی جڑے 2 سال انہیں دودھ پلائے اور 9 مہینے پیٹ دے اندر رکھے انہیں تکلیف دے اندر گزارل آوکھ دے اندر گزارل. اے بندہ اما دا تو احسان نہیں لہا سکتا. اور لوگوں میرے آقا نے تے حد کر چھوڑیے. حدیث پاک دے اندر آنے ایک دن حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی دے اندر تشریف فرماہن معن اچانک میرے آقا دی نگاہ پئی دور توفیق برقع پوش اونٹنی سوار نظر آئے. میرے آقا نے مسجد چھوڑیے سنگ اٹھی کے چل پہن صحابہ نال چلن صحیح فرمائے تف علا رسلک اپنے مقام تے ٹھہر جاؤ. صحابہ ٹھہر گئے حضور اگر تشریف گن گئے من کے اچھٹنی دے قریب پہنچن تے مہار پکڑ کے مونڈے تیرا گتی نے زمان مونڈے تیرا کے میرے آقا اٹھنی چلے دے آئے مسجد نبوی دے قریب آکے اٹھنی کو بٹھاون لگل تا اپنے دست مبارک رحمت والے ہاتھ مبارک جڑے ہاتھ آسمانہ تو اٹھ دے حل تے کلائی خالی ناول دے حل جڑیاں انگلیاں اشارہ کرے دیا حل تے چند 2 ٹکڑے ہوئے نہ ہو. فرمایا او انگلیاں او ہاتھ مبارک حضور علیہ السلام نے رکا بندے تلے رکھن اور اس برقع پوش نے حضور دے ہتھا مبارک دے ہوتے اپنے قدم رکھ چھوڑیں. صحابہ حیران و چتر اللہ کیا ماجرائے کون برقع پوش ہے کون ہستی ہے کون شخصیت ہے جو حضور اپنے رحمت والے ہاتھ انہاں دے قدمہ دے تلے رکھے ہوئے ہیں. حضور بڑی عقیدت احترام دے نال بڑے ادب دے نال انہاں کو چلا کے مسجد نبوی دے صحن دے اندر گھننا لن. لیکن جس وقت صحن دے اندر آدھن میرے آقا نے میرے محبوب نے اپنی مزمل والی چادر مدثر والی چادر اتار کے بچھائیے اور بچھا کے فرمائیں اما جتیاں سمیت میں محمد دی چادر تے بہ ونجوں. پوری دیالہ کے والے دوستوں صحابہ دن ہر لمحہ سارا تجسس وزدہ میں لائی سسپنس وزدہ میں لائی. ایک کون خاتون نے کون بھائیے کہ جے کو حضور فرمے دے پہن اما جتیاں سمیت میں محمد دی چادر تے میں منجو. حالانکہ خود سب حضور سنے دیال خود حضور فرمے دیال کہ میری اماں آمنہ تے بچپن دے اندر میں کو داغ مفارقت لے گئیاں ہن کہ جس وقت مدینہ منورہ تو واپس آ رہے آسے تے میرے آقا اب وعد مقام دے ہوتے اپنی اماں دے نال حضور فرمائیں میری اماں نے اونٹنی ٹیلے دی طرف موڑی ہے اور موڑ کے ہی خبر دی صورت آئی حکومت کے لپٹ گئیاں تے رو کے آکھن لگیاں اور عبداللہ سر قبر تو بہر نکال دیکھتے صحیح میں کے کو گھن لگیاں عبداللہ تو تے آدم آمنا اللہ سک اللہ نے سی جنہ حسن دے اگو چندر بھی مانگ پیوے سی سورج بھی شرما سی عبداللہ اٹھ اللہ نے سکو ایسا ہی لال دیتے کہ جنہ چہرہ انور ادھو کوئی نگاہ ایک مقام تے کھڑا نہیں سکتا. عبداللہ تمہیں کو آگ کے دیا ہمیں اٹھا دیا گھنٹیاں مجسل آمنہ انتظار کری میں واپس
والا سا اپنے لال واسطے کھڑاونے گھر کے آسا عبداللہ تو تے نہیں آیا میں انتظار کرے دیا انتظار کرے دیا بلاخر اج تیری قبر تے اس لال کو گھن کے آ پئی کھڑیاں حضور فرمیدن میں معصوم ہم چھوٹا جی ہم میری اماں قبر کو چھوڑ کے بتا کے میں بہان لال لے لپٹ گئیاں رو کے فرمیدن بیٹا محمد ہر وقت ہے میں تیرے نال دکھ سکھ دے حال ونڈا ہاں لیکن میں کو نہیں معلوم کہ میری زندگی میرا ساتھ دے میں بھی تیرے نال رہا حضور فرمیدن چھوٹی عمر میں کو پتہ بھی نہ چل رہا کافی دیر میری اماں میں کو ہاں اللہ کے کھڑیاں رہیاں وقت گئے قبر دیتے لپٹ گئے وطوفے گلہ اوے باتا حتیٰ کہ میری اماں دی آواز رد گئی حضور فرمیدن میں دوڑ کے گیا اپنی اماں دا موڑا ہلائے یا امے دیاں آوازاں دے داریاں پر اماں داغ مفارقت دے کے دے چلیاں گئیاں تو صحابہ آدھن اسا حیران ہاسے کہ سگی اماں دا حضور خود رسے دے ہن جو دنیا تو چلی گیا ہن یہ کون شخصیت ہے کون ہستی ہے کہ حضور چادر بچھا کے فرمیدن اماں جوتیاں سمیت میں محمد دی چادر تے بیٹھو انہوں نے گفتگو دا آغاز کی تے سائیں دھیمی لہجے نال علیدن انہوں پانی منگے حضور دودھ پیش کریدن کھجورہ منگویدن تحائف منگویدن ول انہوں اجازت طلب کی تیے گٹھڑی بن گئی ہے حضور اپنے ہتھاں نال اپنے مونڈیاں مبارک تے ٹہنن صحابہ دن ہر لمحہ تجسس وزدہ گئے تاں آکے حضور وقت میں اٹھنی دے قریب ہیں وقت رکابہ دے تلے ہاتھ رکھے نے مائی صاحبہ نے وقت قدم رکھن صحیح نے اٹھنی اٹھائیے صحیح نے مہار پکڑیے دور تک چھوڑ کے جب واپس تشریف گھننا ہے اسا پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کون ہستی ہن کون شخصیت ہن میرے آقا نے فرمایا میرے پیارے صحابہ یہ بچپن دے اندر میں محمد کو دودھ پلاون والی میری رضائی اماں دایا حلیمہ آئی کیڑی اماں آئی دایا حلیمہ ہن اندازہ فرماؤ کہ جیڑی رضائی اماں ہے دودھ پلاون والی اماں ہے جب پریکٹیکلی طور تے حضور علیہ السلام نے انہاں دا اتنا احترام کر کے امت کو دکھایا تے سگی اماں دا کتنا شان ہو سی سگی اماں دا کتنا مقام ہو سی جے اماں دے واسطے اج گھر دے اندر سارے کول رہائش واسطے او بھوں والی کوٹھڑی ہے سارے کمرے دے اندر او نہیں آ سکتی جیڑا سارا بیڈ روم ہے ہوں دے اندر آوے اسادے اماں تسا بڑھڑے ہو گئے ہو تسی کھنگ دے ہو سارے آرام اچ خلل آ دے تسا کھنگار سٹے دے ہو سارے کمرے دے قالین خراب ہوندن کارپٹ خراب ہوندن اس واسطے اسا تانوں نوکر بھی رکھ دیتے تسا اون مقام تے بیٹھے کرو سارے نزدیک نہ بیٹھے کرو ایویں آہدے ہیں یا نہیں آہدے میرے دوستوں میرے بزرگوں جب تسا ایک گفتگو کریں دے وے اماں دی دھاں نکل دیے جڑا اللہ دے عرش اعظم کو چیر کے رہ دیے تو میرے دوستوں میرے بزرگوں مائی صاحبہ انتہائی صالحہ نیک بی بی ہن اللہ دی اور انہوں نے اپنی اولاد دی تربیت اسے طریقے نال کیتی ہے اج وہ بیٹے انہاں دیاں دعاواں کولوں محروم ہو گئے ماں تے باپ دعاواں دا چھپر ہونا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے بارے سن دے رہا دے علماء کول کہ خالق کائنات نے اپنے پیغمبر کو بھی فرمایا موسیٰ جب تیری اماں ہئی میرے نال ناز دیاں گلاں کرے دا ہمیں ہن خیال کیتا کر وہ دعاواں دیون والی ماں دنیا تو چلی گئی ہے ہن گفتگو دے اندر ذرا دھیما پن رکھا کر نیاز والی گفتگو کیتی کر تو آج میرے دوستوں میرے بزرگوں
اماں تے ابے دا احترام سارے اندر مفقود ہو گئے ختم ہو گئے۔ خوش نصیب ہیں وہ اولاداں کہ جنہاں دے ماں باپ زندہ ہیں اور انہاں دا ادب و احترام کر کے انہاں دے قدماں وچوں جنت تلاش کریں۔ حضور فرمیندے اوسط ابواب الجنہ، جنت دا سب تو بڑا دروازہ وہ باپ ہے تے جنت ماں دے قدماں دے تلے ہے۔ اساں بزرگاں دیاں ولیاں دیاں مزاراں دے اتے وینے ہیں، پیراں دیاں زیارتاں کرن وینے ہیں، اور بھائی سب تو بڑے گھر دے پیر اے ماں تے باپ موجود ہیں، جنہاں دی زیارت کرو تے حضور علیہ السلام نے فرمایا مقبول عمرے دا ثواب مل دے۔ کیڑی شے دا ثواب مل دے؟ مقبول عمرے دا ثواب مل دے۔ محبت دی نگاہ نال، شفقت دی نگاہ نال، پیار دی نگاہ نال اما کو صرف دیکھ گنو، اس دیکھن دا بھی ثواب مل دے۔ تو روزے دا ٹائم ہویا کھڑے اور دوستاں نے تمہارے واسطے اہتمام کرنے، میں انہاں الفاظ سے ختم کریں دے ہوئے صرف ادھا منٹ ٹھیک تمہارے کو دیا مگنا۔ یہ میرا درویش جنات خان ہے، فقیر آدمی ہے۔ محمد وانگ دنیا تے کوئی آوے تا میں ویکھاں، محمد وانگ دنیا تے کوئی آوے تا میں ویکھاں، محمد وانگ دنیا تے کوئی آوے تا میں ویکھاں، عرب دی اجڑی دھرتی نو چرنگ لاوے تا میں ویکھاں، محمد وانگ دنیا تے کوئی آوے تا میں ویکھاں، پتھر مارنے جڑے سونا دعائیں نال الواوے، پتھر مارنے جڑے سونا دعائیں نال الواوے، ترے کنڈیاں تے پردہ دعا ہرگز نہ فرماوے، کوئی جھل جھل پتھر ول ول کے سمجھاوے تا میں ویکھاں، عرب دی اجڑی دھرتی نو چرنگ لاوے تا میں ویکھاں، محمد وانگ دنیا تے کوئی آوے تا میں ویکھاں۔ دعا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فاحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ یا اللہ میں عاجز ناکار نے جو تلاوت کلام پاک کی تھی، جو بیان کی تھے، تمام احباب نے جو سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص
درود شریف تلاوت کیتے ذکر اذکار کیتن گھر دے اندر مائیاں بیبیاں بچیاں نے جو تلاوت کلام اور ذکر و اذکار کیتن تسبیحات پڑھین یا اللہ جو کچھ اے صدقہ و خیرات کیتے نے اس سارے دا ثواب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی روح مقدس کو تحفتاً ہدیتاً پیش کرے دے ہوئے صحابہ کرام اہل بیت عظام اولیاء اللہ بزرگان دین دے ارواح کو تحفتاً پیش کرے دے ہوئے یا اللہ خصوصاً اس دا ثواب حاجی محمد نواز صاحب دی والدہ ماجدہ مرحومہ و مغفورہ کو پہنچا یا اللہ انہیں کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرما سونا ربا انہیں دے سیئات کو حسنات دے اندر تبدیل فرما پیارا رب بحثیت انسان انہیں کل جو بھلنا ہو گئے جو لغزیاں ہو گئے سونا ربا اپنی رحمت دنال معاف چاہ فرما تو معاف کرنے والا مہربان ہے معاف کرنے والا رب ہے یا اللہ اپنی رحمت دا معاملہ فرمے دے ہوئے اما صاحبہ مرحومہ مغفورہ کو معاف فرما انہیں دی قبر کو جنت دے باغ جو ایک باغ بنا یا اللہ انہیں دی قبر کو جنت باغ جو ایک باغ بنا یا اللہ دن قیامت دے انہیں کو سیدہ کائنات بطول کائنات سیدت نساء اہل الجنہ سیدہ فاطمہ الزہرا دی کچہری دے اندر جگہ نصیب فرما یا اللہ ساریہ دعاواں انہیں دے حق دے اندر قبول اور منظور فرما یا اللہ جتنے دوست آئے بیٹھن جنہ دے اعزاء اقربا رشتہ دار بھائی بند والدین دنیا تو رخصت ہو گئے یا اللہ سب دی مغفرت فرما سب دی بخشش فرما اس علاقے دے اندر جتنے بزرگ فوت ہوئے حاجی نظر صاحب حاجی اللہ ریتا صاحب فاروق صاحب بے بزرگ فوت ہیں یا اللہ سب دی مغفرت فرما سب دی بخشش فرما اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الحیاء والاموات یا اللہ ساکو اسماہ مقدس دی قدر و منزلت دی توفیق نصیب فرما سارا خاتمہ ایمان تے فرما مرد ویلے کلمہ طیبہ نصیب فرما سارے آخری الفاظ من لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وأتباعه وأهل بيته وأحبائه وأزواجه وبناته وذرياته أجمعين برحمتك يا أرحم